قدیم مصر ایک ایسی سلطنت جو دریائے نیل کے کنارے پھلی پھولی. یہ وہ سرزمین تھی جسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زمین کہا. یہاں کے لوگ نیل کو زندگی سمجھتے تھے. ہر سال جب یہ دریا بہتا اور زمین کو زرخیز بناتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی دیوی دیوتا کی رحمت. لیکن اس سلطنت پر حکومت کرنے والا بادشاہ صرف ایک انسان نہیں مانا جاتا, اسے زندہ خدا سمجھا جاتا. جی ہاں, فرعون کو لوگ زمین پر خدا کی صورت مانتے تھے. قدیم مصری تہذیب میں موت کا تصور بہت عجیب تھا. وہ مانتے تھے کہ موت اصل زندگی کی شروعات ہے, اس لیے وہ اپنے بادشاہوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھنے کے لیے ایسی خبریں بناتے جو نہ صرف خبر ہو بلکہ ایک آسمانی دروازہ ہو. اور یہ وہی سوچ تھی جس نے دنیا کے سب سے بڑے اور پراسرار مقبرے کو جنم دیا, پیرامڈز آف گیزا. مصر میں آج بھی 100 سے زیادہ پیرامڈز موجود ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑا اور گریٹ پیرامڈز آف گیزا ہے. یہ فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا, جسے سب کوفو کہتے ہیں. اس پیرامڈ کی اونچائی تقریباً 481 فٹ تھی, یعنی اس دور میں یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت تھی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ تقریباً 3800 سال تک قائم رہا. فرعون نے خوفو اپنی طاقت کی اور خدائی کے دعوے کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے یہ پیرامڈ تعمیر کروایا. لیکن سوال یہ ہے, کیا واقعی یہ صرف ایک قبر تھی یا پھر اس کے اندر کچھ ایسا چھپا تھا جو آج تک دنیا سمجھ نہیں سکی؟ مصری لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد روح کا سفر آسمان کی طرف ہوتا ہے, اس لیے پیرامڈز کا رخ بالکل ستاروں کے حساب سے رکھا گیا. پیرامڈز آف گیزا کو اس طرح بنایا گیا کہ اس کے راستے اورین بیلٹ کہلانے والے 3 ستاروں سے جڑتے ہیں. کیا یہ صرف اتفاق تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایک ایسا علم جو ستاروں سے حاصل کرتے تھے؟ یہی وہ بات ہے جو آج کے ماڈرن سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیتی ہے, کیونکہ اس دور میں نہ ٹیلیسکوپ تھے, نہ کمپیوٹرز اور نہ ہی جدید فلکیات. پھر بھی ان کی یہ تعمیرات اتنی پرفیکٹ تھیں کہ آج کے جدید انجینئرز بھی ان کے اس راز کو سمجھ نہیں سکے. اب سوچیے, ایک طرف فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, دوسری طرف اس کی سلطنت کے انجینئرز, پجاری اور ماہرین فلکیات ایسی تعمیرات بنا رہے تھے جن میں آج بھی راز چھپے ہوئے. کیا یہ واقعی انسانوں کا کمال تھا یا پھر ایلینز یا دوسری کسی مخلوق کا دخل تھا؟ یا جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی الگ علم تھا, جیسے جادو کا, یا پھر شاید وہ آسمان سے آنے والے مہمانوں کی مدد میں سب سے اہم کردار ادا کرتے تھے. دوستوں, تو یہ صرف قدیم مصر کی ایک جھلک تھی, لیکن اصل معمہ تو اب شروع ہوتا ہے جب ہم ان پیرامڈز کے سائنسی اور مسٹری والے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر چھپے راز اتنے حیران کن ہیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. آئیے اب چلتے ہیں پیرامڈز کی انجینئرنگ اور سائنسی راز کی طرف. گریٹ پیرامڈ آف گیزا دنیا کی وہ عمارت ہے جو 4500 سال پہلے بنی تھی, مگر آج بھی اپنی طاقت اور انجینئرنگ اور اپنے پراسرار رازوں سے ہمیں حیران کر رہی ہے. دوستوں, کیا آپ کو معلوم ہے یہ پیرامڈ تقریباً 2.3 ملین پتھروں کے بلاک سے بنی ہے. ہر بلاک کا وزن اوسطاً 2 سے 30 ٹن تک ہے اور کچھ پتھر تو 70 ٹن تک بھی ہیں. اب یہ سوال ہے, اتنے بڑے پتھروں کو 4000 سال پہلے لوگ کیسے کاٹتے تھے, کیسے اٹھاتے تھے اور کیسے ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے جوڑتے تھے؟ اس کے لیے 3 بڑی تھیوریز ہیں. نمبر 1, پہلی تھیوری کے مطابق مصری لوگوں نے لمبے ریمپ بنائے تھے اور پتھروں کو کھینچ کر اوپر لے جاتے تھے, لیکن ماہرین کہتے ہیں اتنے بڑے ریمپ بنانا تقریباً ناممکن تھا کیونکہ اس کے لیے اور بھی زیادہ پتھر چاہیے تھے. نمبر 2, دوسری تھیوری یہ ہے کہ وہ لوگ پانی اور لکڑی کے خاص اوزاروں سے وزن ہلکا کر کے پتھر اوپر لے جاتے تھے, لیکن اس کی بھی کوئی پکی شہادت نہیں ملی. تھیوری نمبر 3 سب سے عجیب تھیوری ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پرانی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو آج ہمارے پاس نہیں، لیکن جو آج بھی ایسی ٹیکنالوجی انسان کے پاس موجود نہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غیر زمینی مخلوق ایلینز کی مدد تھی۔ لیکن دوستوں، یہ صرف پتھروں کو رکھنے کی بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گریٹ پیرامڈز کی پیمائش اور ان کا ڈیزائن بھی حیران ہے۔ اس کا بیس تقریباً ایک دم فٹ ہے اور اسکوائر شیپ ہے، چاروں طرف درمیان میں 1 انچ بھی فرق نہیں۔ اس کا رخ بالکل چاروں سمت، نارتھ ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ کے مطابق۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ زمین کے ٹرو نارتھ کے ساتھ تقریباً 100% سیدھا ہے۔ پیرامڈ کی اونچائی اور اس کے بیس کی پیمائش کو اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ زمین کے سرکمفرنس اور ریڈیس کے حساب سے جڑتا ہے۔ دوستوں، یہ سب کچھ 4000 سال پہلے کیسے ممکن ہوا؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ پیرامڈ کے اندر بنائے گئے راستے اور ان کے کمرے ستاروں کی لائن میں ایک ہے، اور کنگ چامبر کا راستہ سیدھا اورین بیلٹ کے ستاروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا پھر فرعون کے پجاری اور انجینئر اتنی فلکیاتی معلومات رکھتے تھے جو آج کی سائنس کے برابر ہے؟ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گریٹ پیرامڈ اور اس کے نقوش اور نگار تحریر نہیں ہے، یعنی دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے لیکن اندر خالی دیواریں ہیں۔ کیا واقعی صرف یہ قبر تھی یا پھر کسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی؟ شاید کوئی انرجی مشین۔ آج بھی سائنسدانوں نے جدید ٹیکنالوجی جیسے کامکس رے سکینز سے پیرامڈ کا مطالعہ کیا، اور ان تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ خالی جگہیں ہیں جو آج تک کھولا نہیں جا سکا، یعنی 4500 سال بعد بھی پیرامڈ اپنے رازوں کو چھپائے بیٹھا ہے۔ دوستو، قرآن میں فرعون کے غرور اور اس کے انجام کا ذکر بار بار ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ نشانیوں کو چھوڑ گیا تاکہ آنے والی نسلیں سبق حاصل کر سکیں۔ کیا یہ پیرامڈز بھی انہی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ کیا یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ چاہے کوئی بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لے، اس کی طاقت مٹی میں دفن ہو جائے گی، لیکن نشانی تو باقی رہ جائے گی۔ یہ تھے پیرامڈز کے سائنسی اور انجینئرنگ والے راز، لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پیرامڈ آف گیزا کی سب سے بڑی معمہ یہ ہے کہ آخر اس کے اصل مقصد کیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون خوفو کی قبر ہے، لیکن اگر یہ صرف قبر تھی تو پھر اس کے اندر خوفو کی ممی کیوں نہیں ملی؟ فرعون کی لاش کہاں گئی؟ اگر یہ واقعی قبر تھی تو اس قدر حیرت انگیز انجینئرنگ اور فلکیاتی حساب کتاب کے ضروریات تھی، کیا اسے ان سب کی ضروریات تھی، یا انہیں ماہرین فلکیات یا انجینئرنگ کے ساتھ ہی دفنانا چاہیے تھا؟ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ انرجی مشین تھی، ایک ایسی مشین جو زمین کی توانائی کو جمع کر کے کائنات سے جوڑتی تھی۔ اس نظریے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پیرامڈ کی شکل اور اس کی جگہ ایسی منتخب کی گئی کہ وہ کائناتی شعاعوں کو پکڑ سکے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک پیرامڈ ایک پاور پلانٹ کی طرح کام کرتا تھا، جو شاید بجلی یا کسی اور توانائی کو پیدا کرتا تھا۔ ایک عجیب اور دلچسپ تھیوری یہ ہے کہ پیرامڈ دراصل ایک سٹار گیٹ تھا، یعنی ایک ایسا دروازہ جس سے دوسری دنیا یا کائنات تک پہنچا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی سرنگیں اور راستے سیدھے راستوں کی طرف جاتے ہیں، خاص طور پر اورین بیلٹ کے ستاروں کی طرف۔ قدیم مصری لوگ مانتے تھے کہ ان کی روحیں موت کے بعد انہی ستاروں کی طرف جاتی ہیں۔ اب ذرا سوچیے، اگر واقعی پیرامڈ محض ایک قبر ہوتی تو کیا اتنی بڑی انجینئرنگ اور محنت اور اتنی حیران کن درستگی کے ساتھ ضرورت تھی؟ کیا یہ واقعی عمارت ایک ایسی علمی لائبریری ہو جس کا راز آج بھی ہم سمجھ نہ پائے؟ دوستوں، جدید سائنسی تحقیقات بھی حیران کن حقائق بتاتی ہیں۔ جدید سائنسی تحقیقات اور حیران کن حقائق کے ذریعے ماہرین کہتے ہیں کہ گریٹ پیرامڈز آف گیزا کا ریشیو دراصل زمین اور کائنات کی پیمائش سے جوڑتا ہے، اور اس کی اونچائی اور بیس کا تناسب بالکل پائی ہے اور گولڈن ریشیو ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ سب 4000 سال پہلے کیسے مصریوں کو معلوم ہوا؟
کچھ مورخین کہتے ہیں کہ قدیم ایجپشین دراصل کھوئی ہوئی تہذیب کے اصل وارث تھے اور وہ تہذیب برباد ہو گئی، اور پیرامڈس اسی گمشدہ تہذیب کی نشانیاں ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب کچھ انسان نے بنایا تھا یا کوئی آسمانی طاقت یا مخلوق بھی شامل تھی؟ کیونکہ اتنے بڑے پتھروں کو بغیر جدید مشینری کے کاٹنا، اٹھانا اور بالکل سیدھی لائن میں رکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ قرآن میں بھی فرعون کی ان عمارتوں کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ القصص میں فرعون نے حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بنا تاکہ میں موسیٰ کے خدا تک پہنچ سکوں۔ اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ کر اسے جھانک لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ اشارہ انہی عظیم عمارتوں کی طرف ہے، یعنی وہ عمارتیں فرعون کے غرور اور طاقت کی علامت تھی، لیکن آج وہ عمارتیں اس کے زوال اور گمراہی کو کھڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، عجائبات دنیا کو دیکھو، وہ تمہیں خالق کی عظمت کی طرف رہنمائی کریں گے۔ پیرامڈس بھی انہی عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں صرف تاریخ نہیں بتاتے، بلکہ یہ سوال بھی چھوڑتے ہیں کہ انسان آخر اپنی عقل و شعور سے کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانی محنت کا کمال ہے، کچھ اسے عجیب اور اجنبی مخلوقات بھی کہتے ہیں، یعنی ایلین سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پیرامڈس آج بھی ایک ایسی پہیلی ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکی۔ شاید اصل راز یہی ہے کہ انسان ہمیشہ تلاش میں رہے اور علم تلاش کرے اور حقیقت کو تلاش کرتا رہے اور اپنے خالق تک پہنچے۔ جب یہ تلاش جاری رہے اور پیرامڈس کی کہانی بھی زندہ رہے۔ سوچیے، اگر ہزاروں سال پرانی یہ عمارتیں ہمیں آج بھی حیران کر دیتی ہیں تو وہ ہستی جس نے کائنات کو بنایا وہ کتنی عظیم ہوگی۔ یہی اصل سبق ہے جو تاریخ ہمیں سکھاتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے اسی طرح ویڈیوز کے لیے ہمیں ہمت افزائی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔